اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 دن پہلے سرکاری ترجمان کے جو لاکھوں روپے جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کی ترجمانی کرنے کے لیتے ہیں، پرویز رشید صاحب، وہ 2-3 دن پہلے کراچی گئے اور کراچی آرٹس کونسل میں جا کے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کا علم دینے والی جو مدارس ہیں وہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں اور جہالت کی نرسریاں ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے جو اسلامی عقائد ہیں نا، موت کے بعد کے، آخرت کے حوالے سے، اس کا انتہائی ولگر طریقے سے جو ہے وہ اس کو تضحیق کا نشانہ بنایا اور دشنام کا نشانہ بنایا۔ اس کے اوپر مفتی نعیم صاحب کی جو جامعہ بنوریا کے ایک بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے وفاق المدارس کے جو پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ مدرسوں کی آرگنائزیشن ہے اور چین ہے، انہوں نے، اور اسلامی یکجہتی کونسل، انہوں نے انہیں فتویٰ دیا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں پرویز رشید صاحب۔ یہ آج آپ کے ARY نیوز پہ کل انہوں نے باقاعدہ بیان دیا جو ہے وہ مفتی نعیم صاحب نے۔ میں آپ کی توجہ اس سائٹ پہ دلانا چاہتا ہوں اور پھر اس کی آپ کی جو ہے وہ پچھلے کچھ 2 واقعات سے بھی جوڑوں گا کہ جب ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا تو مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کے جو چنیوٹ سے مسلم لیگ نون کے MP ہیں، انہیں جو ہے وہ پرویز رشید صاحب کے جو 25 MPs کی جو ہے وہ ڈومین بنائی تھی اس میں شامل کیا گیا، تو انہوں نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب قادیانی ہیں، میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اس کے اوپر پھر آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب جرگہ لے کے گئے ان کے پاس اور وہاں جا کے ان کی گفتگو ہوئی۔ یہ میرے پاس پورا ان کا ریٹن جو ہے وہ میرے فون پہ موجود ہے، جو ہے وہ آپ کے مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا خط۔ انہوں نے وہاں ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ مسلمان ہیں؟ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں ہاں جی، میں اہل سنت والجماعت ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو مولانا الیاس چنوٹی صاحب نے کہا کہ پرویز رشید صاحب، پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ جھوٹا نبی تھا؟ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے اوپر مولانا الیاس چنوٹی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں اس شخص کو ووٹ نہیں دوں گا۔ پھر تیسری چیز، میں آئی وٹنس ہوں آج سے 3 مہینے پہلے گستاخانہ خاکوں کے خلاف اسلام آباد ہوٹل کے اندر علماء کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، مولانا طاہر اشرفی نے رکھی، میں بھی انوائٹڈ تھا۔ وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنا کہ پرویز رشید صاحب نے الٹا یہ کہ آپ فرانس کا اور ایبٹو کا جو ہے وہ اس کے خلاف کرٹیسائز کریں، پرویز رشید صاحب نے پاکستانی علماء کو، عالم اسلام کے علماء کو، مسلمانوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو فرانس کی فلاں چیز نظر نہیں آتی، آپ کو فرانس کے فلاں ادارے نظر نہیں آتے، اور انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی وہاں پہ فرانس کی۔ وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا تھا جو پورے ٹی وی چینلز پہ آیا تھا۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے تمام علماء اکرام کے ساتھ اور ان دینی مدارس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ مطالبہ رکھوں گا کہ فوری طور پہ نواز شریف صاحب ان پرویز رشید صاحب کو فارغ کریں۔ اور آج مجھے سمجھ آیا، 2 سال سے میں سوچتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بزرگ ہے، یہ صبح دوپہر شام عمران خان کے حوالے سے اور PTI کے حوالے سے اتنا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ تو مجھے تو آج سمجھ آئی ہے کہ ان کا تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانے کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ ان کا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جوابدہی کرنی ہے، جو انہوں نے اپنے الفاظ اور اپنے نظریات جو انہوں نے آج سے 2 دن پہلے بیان کیے۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ مطالبہ رکھوں گا تمام علماء کرام، تمام دینی مدارس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہ فوری طور پہ حکومت وقت اور نون لیگ کی حکومت اس پرہیز رشید کو، جو ہمیشہ سچ سے پرہیز کرتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، صبح دوپہر شام جھوٹ بولتا ہے، اس نے جو مدارس کے حوالے سے یہ تو بہت بڑا الزام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ رانا صاحب سے پوچھتا ہوں، رانا صاحب یہ بہت بڑا الزام